رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. حضرات محترم، جنگ احد کے معاملات کو اللہ نے بیان کرنے کے بعد منافقین کے رویوں کو بیان کیا. اب ایک فیصلہ کن بات اللہ ہر انسان کے لیے کر رہے ہیں. اس میں بہت سے لوگوں کے لیے تو ڈانٹ ہے اور بہت سے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے. لفظ ایک ہی ہے، لیکن جیسا کسی انسان کا عمل ہے اس عمل کے مطابق اس کا بدلہ ہوتا ہے. اگر اچھا عمل ہے تو اس اچھے عمل کا برا بدلہ نہیں ہو سکتا، تو اگر برا عمل ہے تو اس کا اچھا بدلہ نہیں ہو سکتا. ہم جمعے کے دن فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں سورۃ سجدہ کی تلاوت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھتے ہوئے. اس میں اللہ نے واضح طور پہ یہ بیان فرمایا، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. ایک فاسق آدمی جو گناہوں کی زندگی بسر کرتا ہے اور ایک وہ شخص جو ایمان کی زندگی بسر کرتا ہے، یعنی اللہ کے حکموں کو مان کے چلتا ہے، یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. تو یہاں اللہ نے دونوں کی جزا اور سزا دونوں کے متعلق یہ فرمایا کہ پہلی بات تو ہر انسان یہ سمجھ لے کہ جو زندگی میں اور آپ گزار رہے ہیں یہ ہمیشہ نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہ جو بعض لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو خضر کا واقعہ ہوا تھا، خضر کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ زندہ ہیں. تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر یہ بات واضح طور پہ رسول اللہ کو فرمائی کہ ما کان لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون. میں نے آپ سے پہلے کسی انسان کو ہمیشگی کی زندگی نہیں دی. اگر آپ نے فوت ہو جانا ہے تو میں اور کسی کو کیسے زندہ رکھ سکتا ہوں؟ اگر کائنات میں حقیقی اور یقینی اور ہمیشہ کی زندگی اگر کسی کو مل سکتی تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استحقاق تھا. لیکن اللہ نے کہا افإن مت، اگر آپ نے فوت ہونا ہے فهم الخالدون، اور کسی کو کیسے رکھ سکتا. حتیٰ کہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ کی ذات کے علاوہ ہر چیز کو موت آ جائے گی. حتیٰ کہ جو عرش اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں انہیں بھی موت آ جائے گی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجَّلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، صرف تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا. تو اللہ رب العزت یہاں بھی یہ بات فرما رہے ہیں كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی کو چھوڑ کے دار البقاء کی طرف چلے گئے تو لوگوں میں ایک کوہرام مچا ہوا تھا. کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ بنا کیا ہے.
یعنی کوئی بات سمجھ ذہن میں آ ہی نہیں رہی، حتیٰ کہ حضرت عمر جیسے دانا اور عقل مند انسان، ان کی کیفیت یہ تھی کہ تلوار نکال کے کھڑے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جس نے کہا کہ نبی کریم فوت ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کی گردن اتار دوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جو مدینہ سے باہر، اس دن فجر کی نماز کے وقت آپ کی طبیعت میں افاقہ محسوس کیا، تو آپ اپنی ایک بیوی جو مدینہ سے باہر ایک مقام صح پہ رہتی ہے وہاں تشریف لے گئے، تو وہیں پہ آپ کو اطلاع ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی کو چھوڑ گئے۔ جلدی سے گھوڑے پہ بیٹھ کے تشریف لائے، مسجد میں ایک بحران مچا ہوا تھا، آپ سب لوگوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے سید عائشہ کے حجرے میں گئے، آپ ایک یمنی داری دار چادر تھی جو آپ کے اوپر ڈالی ہوئی تھی، سیدنا ابو بکر نے آپ کے چہرہ مبارک سے کپڑا اٹھایا، آپ کی پیشانی مبارک پہ بوسہ دیا اور کہنے لگے جو آپ کو موت آنی تھی آ چکی، اللہ آپ کو دو موتیں نہیں دے گا۔ تو کل نفس ذائق، اگر اس کائنات کے سب سے عظیم تر انسان اللہ کی ذات کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پہ اگر یہ وقت آ گیا تو ہم پہ کیوں نہیں آ سکتا؟ تو ہم میں سے کوئی شخص یہ نہ بھولے کہ یہ زندگی ہمیشہ نہیں ہے، ایک دن اس زندگی کی ڈور کٹ جائے گی اور لوگ ہمیں بیٹے باپ کہنے والے بھی میت کہیں گے، بہن بھائی بھی کہیں گے جلدی سے اس کی تیاری کرو۔ ہر آدمی آ کے ایک ہی لفظ پوچھے گا کہ جنازے کا وقت کون سا رکھا ہے، دفن کس وقت کرنا ہے، اس